کیا ہوا؟ بکری بکری کھائی تھی آج؟ بکری جیسی آواز نکال رہی ہو. میں نے بہت سردیاں ہیں، سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں پاکستان میں. سردیوں میں بکری کی طرح کی آواز نکلتی ہے؟ نہیں یہاں پہ سردی ہے بہت زیادہ پاکستان میں، تو لوگ زیادہ بیمار ہیں، بارشیں کم ہو رہی ہیں، بیمار بہت زیادہ ہیں یہاں پہ. تو پاکستان میں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی آواز بکری کی طرح نکلتی ہے. یہ بکری جیسی آوازیں کیوں نکال رہی تھی ابھی؟ کتنے مزے کی باتیں کرتے ہیں آپ. اب میرا مطلب ہے آپ اگر ایسے آ کے اتنی عجیب عجیب حرکات کریں گی جو کہ نارملی انسان نہیں کرتے ہیں تو پھر مجھے ایسے کچھ پوچھنا پڑے گا نا آپ سے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہاں پہ رہتی ہے پاکستان میں آپ؟ اسلام آباد. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا تو کیوں نام ہی بہت گندا ہے. کیوں؟ جو آباد ہوا اسلام کے نام پہ وہ اسلام آباد ہوا نا. ہاں یہ تو صحیح کہا آپ نے. تو آپ نے تو اسلام چھوڑ دیا. ابھی نہیں چھوڑا میں نے، ابھی میں پڑھ رہی ہوں. کیا پڑھ رہی ہیں؟ قرآن پاک آج کیا پڑھ پڑھا رہی آپ ہوں نے؟ ترجمے. آج قرآن میں پڑھی. پاک میں کیا پڑھا؟ اچھا ایک سیکنڈ بات سنیں. قرآن کوئی سا بھی اٹھا لیں، مجھے اس جگہ پہ قرآن پاک لکھا ہوا دکھا دیں. ابھی آپ کیسے کوشچن پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ سمپل سا کوشچن ہے. پاکستانی کو بہت بیماری ہے قرآن پاک بولنے کی. یہ پاک کہاں سے ہو گیا؟ چلو نا قرآن کہہ دو. نہیں قرآن پاک کہاں سے ہوا پہلے یہ بتائیں. مجھے نہیں پاک پتا. ہونے کے لیے اس کو وضو کرایا تھا؟ پہلے یہ بتائیں. قرآن پاک نے آپ کے وضو کیا تھا؟ ایسے بولتے ہیں، عادت ہو کے بولنے کی ایسے. نہیں قرآن نے وضو کیا تھا؟ یار اب کیا پوچھو، اتنی کمپلیکیٹڈ باتیں مجھے نہیں میں نہیں سمپل سا پتا. پوچھا. آپ کو پتا آپ پتا جو قرآن کے صفحے ہیں، جو یہ صفحے ہیں کون سے آپ کے وائٹ صفحوں والا قرآن ہے پیلے صفحوں والا قرآن ہے؟ مجھے نہیں پتا وائٹ دونوں تو بہت سارے قرآن پاک پڑے ہیں میرے پاس. آج آپ نے قرآن پڑھا نا، وہ وائٹ صفحوں والا پڑھا ہے یا پیلے صفحوں والا پڑھا؟ یار مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں وائٹ. ارے آج جو قرآن پڑھا ہے مجھے وہ پتا وائٹ پیلے پیجز ہوتے ہیں، اس کے وائٹ سے ہوتے ہیں، بس وائٹ وائٹ پیجز پیجز ہوتے ہیں. ہیں. بہترین اتنی سی بات تھی، ٹینشن کس بات. یہ درخت کی چھال کو لیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، پھر اس کو کیمیکلز کے اندر ڈالتے ہیں، پھر اس کو پکڑتے ہیں یہ مشینوں کے اندر ڈالتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے پسینہ تھوک اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر مکس ہو جاتا ہے. وہ پھر وہ ہاتھوں والی مشین کے ساتھ گھمیلتے ہیں. اس کے بعد اسے پیپر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ پیپر بنتا ہے. پھر وہ پیپر جو ہے وہ انک اس پیپر کے اوپر لگائی جاتی ہے پرنٹنگ مشینوں کے اندر. وہاں پہ لوگ موتر کر کے آئے ہوتے ہیں، موتر کیے ہوئے ہاتھوں سے اسی پیپر کو پکڑ لیتے ہیں، وہ لا کے رکھ دیتے ہیں. سن لے نا، سن لے ابھی تک قرآن چھپا نہیں ہے اس کے اوپر. ارے سن لے پھر اس کے بعد ارے سن لے نا. اب اچھی بات کرو تو سنو گے، تو پھر اچھی بات سنوں گا، کر رہا ہوں وہی اچھی بات کر رہا ہوں. پھر اس گندے ہاتھوں سے پیپر کو یہ وہ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر پہ فائنلی جا کے وہ پیپر جو ہے جس میں پوٹیاں چچیاں یہ وہ سب لگا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو دے دیتے ہیں پرنٹنگ مشین کو. اب پرنٹنگ مشین والا اس میں پرنٹ کرتا ہے قرآن کی آیتیں. اب آپ اسی پیپر کو جس کو ہاتھ لگے ہوئے اتنے گندے لوگوں کے، اس کو آپ چمیاں کرتے ہیں قرآن پاک کہہ کہ خود سوچے کتنے جراثیم آپ کے منہ میں جا رہے ہوں گے ہر چمی پہ. پھر تو ایسے ساری بکس نہیں پڑھنی چاہیے، ساری بکس کاپیز ایسی بنتی ہیں. بالکل ایسی بنتی ہے، لیکن کوئی بکس کو چومتا نہیں ہے. سوائے آپ لوگ جو قرآن کو پاک کر کر کے چومی جاتے ہیں. پھر ہم تو نہیں چومتے، ہم تو بس پڑھتے ہیں اس کو. اچھا کبھی قرآن ہاتھ سے گرا چوما نہیں اسے اٹھاتے ہوئے؟ جھوٹ ہاں نہ گرتا تو بولنا، بہت بھی چومتے، گرتا جھوٹ تو نہ بہت بولنا. الگ. اٹھاتے ہو نا، ہاں چومی کرتے ہو نا، گرا تو چومی کرتے ہو گرا نا. تو ہاں. جب قرآن کو کھول کے بند کرتے ہو پڑھتے وقت صدق اللہ العظیم تو چمی کر کے بند کرتی نہیں ہو تم؟ اما کو دیکھ لینا، ہاں اما کرتی ہوں گی چمی. ممی تو فوتے ہاں کرتے کرتے ایسے کرتے ہیں. امی کرتی ہیں نا چمیاں. دیکھیں اب دیکھیں کتنے گندے جمز گئے ہوں گے ماما کے لپس کے ذریعے اندر، ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں بات. ہے نا. ہاں بھی سوچی ہے میں نے. اب بتائیں قرآن پاک ہوا یا نجس ہوا؟ قرآن تو بکس اچھی ہوتی ہے، کوئی بھی بک اچھی ہوتی ہے، بک کبھی نجس نہیں اچھی ہوتی. ہوتی ہے لیکن اس کے سفید نجس ہے یا پاک ہے؟ اس کو دیکھتے ہیں اس میں سینیٹائزر ہاتھ میں، ہم تو وضو کر کے مطلب اس کو ہاتھ لگاتے نا. اور ہاں اس کو لیکن بولا آپ نے. قرآن کے صفوں نے تو وضو نہیں نہ کیا. ہاں ہو سکتا ہے، پاسبل ہے یہ. قرآن کے صفوں نے وضو کیا؟ نہیں انہوں نے نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا پتا جمس اس میں آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ میں کہتے ہو بیکٹیریاز وائرسز اس پہ مت جانا.
نہیں تو تمہیں جو زکام ہوا اس وقت، کیا تمہیں جو گلا خراب تھا ابھی بکری کی طرح بول رہی تھی، تمہیں کیا پتا وہی کسی کے جمس لگے ہوں اس. جم آج تو تم نے ہمارے آگے قرآن پڑھا نا، آج تم نے قرآن پڑھا، ہو سکتا ہے وہی جمس لگے ہوں تمہیں. ہو سکتا ہے پاسبل ہے، لیکن میرے جمس تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ، ہر ہاں جگہ پہ ہاں جمس ہوتے لیکن وہی تو سمجھا رہا ہوں، کسی اور جمس کو آپ چمی نہیں کرتے، یہ وہی ہیں. جمس ہے ہاں جس کو آپ چمی کرتے ہو. تو آئندہ چمی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تم ہی نہیں کرو گے نا، پاک بھی نہ کہو گے کہ اس نے وضو نہیں کرایا تم نے اس کو. نہیں پاک تو بکس تو ساری اچھی ہوتی ہیں، چاہے قرآن پاک وضو ہو چاہے وضو بائبل ہو، بکس تو دیکھو بات ساری سنو، اچھی ہوتی ہیں. پاک تو کوئی نہیں نہ ہوتا، بکس پاک نہیں ہوتی. اچھا نہیں کوئی کروں گی نا بک آئندہ، دکھا اس دو. کی بات کی میرے ذہن میں نہیں رہتا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو قرآن کے صفحے جو ہے وہ نجس ہے نا. ہو سکتا ہے پاسبل ہے، کیونکہ بک ہے نا، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہاتھ ہو لگاتے سکتا ہیں، ہے. لیکن اس میں لکھا ہوا نجس نہیں ہے. لو جی دوستو، یاد رکھو قرآن یار آپ مجھے کے پھنسا صفحے، دیتے ہو، آپ مجھے انہوں منگواؤ نے گے کیا ہے، پاکستان. انہوں نے کیا ہے میں نے نہیں کہا پاسبلٹی کوئی ہے. قرآن پاک کے کہیں نہیں گے، نہیں، بالکل اس ابھی کا کوئی ابھی بیسس ابھی نہیں آپ نے بولا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ وہ نجس ہوں، ہے. ابھی بولا آپ نے. لیکن آپ مجھے پاکستان میں مروا دو گے لوگوں سے، مجھے ایسے لگ رہا ہے. نہیں آپ میں آپ نے اپنا نام بتایا مجھے اصل والا. نہیں آپ کو پتا ہے نا کتنا خطرہ ہے پاکستان میں، یہ ایڈریس دیا باہر. اپنا. نہیں پلیز ایسے مت کو، مجھے مار دیں گے یہ لوگ. تو نہ آپ نے ایڈریس دیا اپنا، نہ میں آپ کا آئی پی بتاؤں گا کسی کو، یہ ڈھونڈ تو پھر لیں گے، کیسے ان کی مار دیں. یہ بہت بڑے جاسوس ہیں، یہ ڈھونڈ لیتے بندے کو. کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں؟ یہ بہت پاورفل لوگ ہیں، مسلمان ہیں، بڑے پاورفل ہیں، یہ بندے کو ڈھونڈ لیتے ہیں. بڑے پاورفل ہیں واللہ حبیبی، ابھی تک ساحل کو ڈھونڈ نہیں سکے. یار مجھے نہ منگواؤ پلیز. وہ شکل دکھا کے آ گیا وہ، اس کو تو ڈھونڈ نہیں سکے. بڑے اچھا پاورفل ٹھیک لوگ ہیں. ہے، کس نہ قسم کے پاورفل منگواؤ، لوگ ہیں؟ آپ ہمیشہ ابھی ایسے کرتے ہو. تک یہ اپنے اللہ کو ڈھونڈ نہیں سکے، باقی باتیں تو چھوڑ دیں. کس نے ڈھونڈا؟ اللہ. ہمیں ضرورت نہیں ڈھونڈنے کی، آپ لوگ ڈھونڈو جا کر. کیا مطلب ہم کیوں ڈھونڈیں؟ ہم تو اللہ کو بس مانتے ہی نہیں ہیں. تو بس ہم مانتے ہیں، مطلب خوش ہیں جیسے بھی اپنی لائف ہاں میں، تو ہمیں کوئی ضرورت ڈھونڈا نہیں. کبھی؟ تو ابھی آپ کہہ رہی کیوں ہیں بڑے ڈھونڈے؟ ہم پاورفل لوگ ہیں. ڈھونڈے ایسے چیز ڈھونڈے نا جا کے جن پہ ابھی بہت آپ کہہ رہی ہیں بڑے ہی پاورفل لوگ ہیں، یہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہر کسی کو. ہے اللہ تو تک کو تو پاورفل. ڈھونڈ نہیں سکے. ہائے ہائے، اللہ اللہ کو. ملا؟ آج تک اللہ اللہ خود ملا؟ یہ بتائیں. میں ڈھونڈا اللہ کو، بڑا ڈھونڈا، مفتیوں کے پاس گیا ڈھونڈنے کے لیے، مفتیوں کا مجھے نہیں ملا. ملے گا، ایک شرط پہ ملے گا، مر جاؤ پھر مل جائے گا. مر کے جاؤ، ملو اس سے. مر کے ملے تو کیا ملے؟ مر کے ملے تو چنڈ کھا لے گا اللہ میرے سے. یہ تو پتہ چلے گا جب مرو گے نا، تو پتہ چلے گا کون کھائے گا. بھائی وہ آ کے دیکھ لینا. چلو تم مرو، آؤ مل کے مرتے ہیں. میں کیوں مروں؟ میں نہیں مرنا، میں تو خوش ہوں، میں جیسے ہوں ویسے خوش نہیں، ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں دونوں بہت مل کچھ. کے اللہ کے سامنے چلیں گے نا، پھر دیکھیں گے نہیں اللہ میں چنڈ نہیں کھاتا ہے میرے سے کہ نہیں. مجھے اللہ میں سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں جاتی، میں اس دنیا میں خوش ہوں. اللہ میں سے ڈر لگتا ہے؟ کیوں ڈر لگتا ہے؟ اللہ میاں نے آج تک اللہ میاں دیکھا نہیں تم نے، آج تک اللہ میاں کی آواز نہیں سنی تم نے، ڈر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اللہ میاں نے ہمیں بنایا ہے، تو وہ کس نے سخت کہا؟ نہیں ہے. کیسے کس نے کہا؟ گاڈ نے نہیں بنایا ہمیں، کس نے بنایا ہے؟ گاڈ نے بنایا، لیکن اللہ میاں نے تو نہیں بنایا. اللہ میاں کو تو دکھتا بھی نہیں. وہی بات ہوگی. کس نے بتایا اللہ میاں نے بنایا؟ بچپن سے اسکول میں پڑھے، پیرنٹس نے بتایا. بچپن سے پڑھا ہے؟ اوکے بچپن سے پڑھا. تو بھائی پڑھی، میں نے بھی بڑی باتیں پڑھی ہیں. میں نے پڑھا تھا پلوٹو جو ہے نا، پلوٹو وہ سولر سسٹم کا حصہ ہے. جب میں بڑا ہوا تو انہوں نے کہا پلوٹو سولر سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. میں نے بھی ایک اور بات بھی پڑھی تھی. میں نے پڑھی تھی ایک بڑھیا تھی جو محمد پہ کوڑا پھینکتی تھی. بڑے ہوئے تو پتہ لگا ایسی کوئی بڑھیا تھی ہی نہیں. نا وہاں پہ ان کا کمرہ ہے نا بڑھیا کا، اس کمرے کو نے پرزرو کیا ہوا ہے. ہاں بڑھیا کا کمرہ ہے. کسی حدیث میں بڑھیا کا کپڑا کوڑا پھینکتی نہیں تھی. ارے کمرہ بھی بنا دیا بھائی تم خانہ لوگوں نے. کعبہ میں مدینہ میں کمرہ ہے، وہاں پہ پرزرو اچھا کیا پھر ہوا کمرہ میں نے. ایسا کام کر عائشہ، نیکسٹ ٹائم جب تو آئے گی نا، سو نیکسٹ ٹائم جب تو آئے گی نا، تو نے مجھے وہ والی حدیث دکھانی ہے جس حدیث میں بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی. میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سناتی ہوں. نہیں وہ والی حدیث مجھے چاہیے جس میں محمد کے اوپر بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی. حدیث میں کہاں سے ڈھونڈنے کی، اس کا واقعہ ہوگا نا. ہاں چلو واقعہ ہی کسی سیرہ میں لکھا ہوگا نا واقعہ. بڑھیا اچھا کوڑا ایک اور پھینکتی تھی چیز محمد ہوتی پہ. نا، ایک وہ بہت وہ گرمی تھی، بڑھیا ایک مل جائے. سننا عورت پاگل تھی، گھر میں میری بات سنیا، ایک عورت ہی پاگل سننا عورت تھی نا. صبر جو اصل مدے والی بات ہے وہ سننے والی ہے. تو نے یہ والا ریفرنس ڈھونڈ کے لانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. بہت عرصہ ہو گیا، 3 سال ہو گیا ہم یہ ریفرنس ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں نہیں مل رہا. تو کیا تمہاری مدد کرے گی کہ نہیں یہ بتا. ہاں کروں گی، بالکل کرو گی ہیلپ آپ کی. تو اگر نیکسٹ ٹائم لے کے آئی تو کیا انعام؟ میں تجھے جو منہ مانگا انعام دوں گا. آپ ملو گے مجھ سے؟ منہ مانگا انعام. ملو گے آپ؟ پاکستان ہوں گے ملنے کے لیے. میں کہتا ہوں منہ مانگا انعام تو نے ڈھونڈ کے لانی ہے.
ایک مشکل کام کا ہے لگتا ہے مجھے آپ نے. یہ بڑھیا ڈھونڈ کے لا کہ یہ بڑھیا بڑھیا کہاں کسی سے بھی لے کے بڑھیا تو اوتھینٹک مر گئی. بڑھیا تو مر گئی مری ہوگی. یار وہی تو کہہ رہا کسی بھی اوتھینٹک چین آف نریشن کے ساتھ یہ ریفرنس لے کے آنا ہے کہ بڑھیا محمد پہ کوڑا پھینکتی تھی کسی بھی اوتھینٹک چین آف نریشن کے ساتھ ٹھیک ہے. تو میں کس سے پاکستان کے سارے مولوی نہ. ارے یار دنیا کے کسی بھی مولانا سے پتا کر لی نا پھر جہاں پہ پاکستان میں گئی وہاں آ کے ملوں گا. پاکستان تو مار دیں گے آپ کا گھر پائے تو. ارے میں مرنے سے ڈرتا ہی نہیں بڑھیا مل جائے تو بڑھیا مل جائے صحیح. بڑھیا ڈھونڈنے کے لیے آپ سعودی عرب جائیں وہاں ملے گی. ارے بڑھیا سعودی عرب تو جہاں مرضی سے ڈھونڈ کے لا دے تو بڑھیا لا دے کریکٹ چین آف نریشنز کے ساتھ. ان کے پیچھے کیوں پڑ گیا. بھائی چونکہ بھائی تو نے بڑھیا ہم پاکستان بچپن سے پڑھتے آئے ہیں ہاں میں بڑے ہو تو پتہ لگا بڑھیا ہے ہی نہیں. دو تین بڑھیا ڈھونڈ دوں گی پر آپ اسلام کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو. نہیں یہ والی بڑھیا چاہیے. پھر وہ ایک ایجپٹ میں بھی ایک کہاوت چلتی ہے اس طرح بڑھیا کی کہاوت پاکستان میں چلتی ہے نا ایجپٹ میں ایک دوسری کہاوت چلتی ہے میں بتاتا ہوں. ایجپٹ میں میرا ایک دوست ہے ایجپشن ٹھیک ہے تو وہ ایجپشن اسکول سے پڑھا ہوا تو اس نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کہانی سنائی اس نے کہا جناب ہم بچپن میں پڑھتے تھے اسکول میں کہ محمد صاحب جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے تھے دروازہ کھولتے تھے تو ان کی دروازے کے باہر پوٹی پڑی ہوتی تھی پوپو. محمد صاحب اس پوپو کو صاف کرتے تھے پھر پانی پھینکتے تھے پھر جاتے تھے اپنے کام پہ. روز اگلا دن ہوتا تھا دروازہ کھولتے تھے باہر پوپو گرا ہوتا تھا. محمد صاحب اس پوپو کو صاف کرتے تھے پھر آگے کسی بھی جاتے اچھی تھے. کے بارے میں نا بہت ایک احترام دن سے بولنا. ایک دن محمد صاحب جو ہے نا گھر سے باہر نکلے تو پوپو نہیں پڑا ہوا. دنیا کو کچھ نہ کچھ کیا ہی ہے جو بھی پرسنالٹی سنو سے نا اچھی ارے سن کی ہو ارے جائے. سن ارے سن ارے ارے سنو نا کہانی پوری سن لو نا. یہ ایجپشین کہانی ہے بڑھیا کا کمپیریزن کی کہانی ہے. ایک دن محمد صاحب باہر نکلے تو پوپو نہیں پڑا ہوا تھا تو محمد صاحب فوراً اپنے محلے کے اس بندے کے گھر پہنچے. دیکھا ایک بندہ جو ہے نا وہ بیمار پڑا ہوا ہے. محمد صاحب نے اس کی تیمارداری کی اسے کھانا کھلایا اس کو سوپ پلایا ٹھیک ہے اس کے دابی شابی کی اس کو ٹھیک ہے اچھے طریقے سے. تو پھر جناب کوئی تیسرے دن جب محمد دوبارہ اس کے گھر گئے نا تو بندہ رو پڑا محمد کیا تمہیں فرق پڑتا پتا ہے ہے بڑھیا ہو یا تمہیں پتا ہے وہ جو گھر کے باہر پوپو پڑا ہوتا تھا نا وہ میں ہی تھا. صبح صبح کر کے آتا تھا محمد وہ میں ہی تھا. محمد نے کہا ہاں مجھے پتا ہے وہ تم ہی تھے تبھی تو میں تمہارے گھر آیا تھا. اس نے کہا اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لو جی یہ بھی حدیث نہیں ملتی اب کیا کریں اس کا یار. یہ ایسی ایسی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے محمد کے بارے میں کیونکہ اصل میں تو وہ کلر تھا نا. یہ دیکھیں وہ محمد کے بارے میں اتنی میں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. بہت امپورٹنٹ بات کہنے والی ہوں ٹھیک ہے. ہاں وہ کلیئر جلدی تھے کر جلدی کر. کہ ان کی جو قبر ہے نا وہاں پہ نہ دھوپ جاتی ہے نہ بارش جاتی ہے. آپ اپنا سوچیں آپ کی قبر کا کیا ہوگا. بارش جائے گی کوئی کھا جائے گا. انہیں قبر محفوظ ہے ان کی ڈیڈ باڈی اس نے محفوظ ہے. ایک بات سن پہلی بات یہ ہے کہ محمد کی قبر پہ دھوپ بھی ہم نے دکھائی تھی اس کا سایہ بھی سب کچھ ہے وہ ہم نے دکھایا تھا مگر ایک بات لیکن اس کو چیز کو سائڈ پہ رکھ فار دا سیک آف آرگیومنٹ. محمد کی قبر پہ نہ دھوپ آتی نہ بارش آتی سائڈ پہ رکھتے ہیں. ایک بات بتا تو مر گئی ٹھیک ہے تیری باڈی ہے اب اس باڈی کی سٹیکس بنا کے میں گرل کر کے کھا جاؤں یا اس کو مٹی میں دفن کر دیں اور اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا اس کو جلا دیا جائے. ان تینوں کنڈیشن میں تیرے کو کیا فرق پڑتا ہے تو مر گئی بھی ہے. اس میں یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کی جو ہڈیاں نا مطلب اسکیلیٹن وہ صحیح رہتا ہے. اس میں ڈی این اے رہتا ہے. ڈی این اے سے آپ بندے کو دوبارہ نیا بنا سکتے ہو. ارے تو اس میں ڈنگر ڈی این بات اے سن ہوتا ہے. ڈی این اے سے بندہ اگر بندے کو جلا دو تو ارے نو ڈی این عائشہ اے نو کوئی عائشہ چیز نہیں رہتی. عائشہ بات سن جو زمین کے اندر بھی جب جاتی ہے جب سارا تیرا کھایا پیا جائے گا 2000 سال بعد تو امب بھی نہیں بچے گا تیرا. ڈی این اے ڈونے کچھ نہیں بچے گا. بونس بچ جاتی ہے. بونز کس نے کہا ہے بونز زمین کے اندر دفن ہوئی بونز کتنے سال بعد. لیٹس ڈو گوگل ہاؤ مینی لیٹ می ڈو گوگل ہاؤ مینی ایئرز ڈز اٹ ٹیکس ٹو چلو کچھ بھی نہیں خبر تو ڈیکمپوز ملتی ہے. خبر تو ملتی ہے نا. human bones. Let me just see. Bones to complete loss the shape and skeleton increase. They can occur in as early as 6 years and fully decomposition happens in 30 years. Alhamdulillah. So basically جب تک وہ کسی لاوا میں یا کسی ایسی چیز کے اندر پرزرو نہ ہو جائیں اگر وہ مٹی کے اندر دفنائی گئی ہیں تو they will fully decompose. What's the problem? تو ونس اگین بات یہ ہے. اچھا ویسے ایک بات تھا اس کا مطلب ہے جو جس بندے کو ہم نے جلا دیا اللہ اس کو دوبارہ آخرت میں بنا نہیں سکے گا. آپ نے مجھے سیڈ کر دیا بہت زیادہ. لیکن نا جو جل گیا
यार बंदा जब मरता है ना वो जिंदा होता है तो तकलीफ होती है, मैंने खुद अपनी मम्मी को देखा था, है वो जिंदा जो होता बंदा है, मर मतलब गया वो उसको जिंदा उठा के होता है? पीछे चला दे, उसका आप चला दे तो तकलीफ नहीं होगी आप उसको बंदे को जब चलाओगे तो? जो बंदा जो बंदा मर गया वो जिंदा होता है? बिल्कुल, उसकी बॉडी वो सब कुछ सुन रहा होता है, देख रहा होता है, हर चीज फील कर रहा होता है। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, जो बंदा मर गया होता है वो जिंदा होता है, याद रखिएगा। जो मर गया है वो जिंदा होता है। आयशा जी, यार ये बात आपको ही नहीं किसने सुनते बताया? हो, मेरी बात सुनिए, अब बात ही नहीं सुनते। हाँ, बताइए बताइए। ये बहुत सीरियस मैटर है, मुझे बहुत परेशानी होती है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, और अरे मिट्टी मरने में। के बाद जब मर गई, तुम्हारी हम्म, बोन्स का मैं बारबेक्यू बनाऊं या कुत्तों को खिला दूं, क्या फर्क पड़ेगा? तो उसके पीछे कोई ट्रेस नहीं रह जाएगा ना, डीएनए खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर कोई विद जिंदा इन नहीं कर विद इन सकेगा, मतलब क्लोन नहीं बना विद इन सकेगा कोई। 100 years बोन्स भी खत्म। डीएनए तो बचता है ना, डीएनए तो हमेशा कहीं ना कहीं बच्चा ही होता है, डीएनए उस पर रहता है, उसको लेके आप नया इंसान वैसे ही बना सकते हो। अबे खत्म हो जाएगा। अरे अल्लाह, अब हाँ होता अच्छा, जाएगा, मुझे जब बड़ी जब टेंशन। जब ये जानवर खा रहे होते हैं, जब ये कीड़े मकोड़े जो हाँ जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, ये हाँ खा रहे होते हैं हाँ आपकी बॉडी को, हाँ चूंटियां हाँ। खा रही होती हैं, तो भाई वो कैसे बचेगा? कुछ वो सारा कुछ तो खा जाते हैं। बोन्स तो बच जाती है ना, एक चर्च है, बोन्स से चर्च बनाया अबे हुआ है। अबे बात सुन, बोन्स कैसे बच जाती हैं? आधे दिमाग वाली, बोन्स भी तो खाई जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी और खाई जाएंगी। यार हाँ ना, टेंशन होती है, मुझे अच्छा टेंशन वैसे होती है आयशा, एक सोचने बात बताऊं, एक बात बताता हूँ तुझे, एक बात की। बताता हूँ कसम से, सीरियसली एक बात सुन। मैं तो एक बात बताता हूँ, बड़ी मजेदार बात है। हम्म, जब तू मरेगी ना, तो मरने से पहले ना अपनी अपनी विल लिख के जाई। तेरा जो दिमाग हाँ, है ना वो हम सेल करेंगे, क्योंकि लिटरली वो यूज नहीं हुआ हुआ, बड़ा ही अनयूज्ड किस्म का दिमाग है। ताकि किसी ऐसे बंदे जिसको दिमाग की बीमारी होगी ना, बाद में तुम्हारा दिमाग उसको लगा देंगे। तो अनयूज्ड है ना, तो इसलिए लेकिन क्या ट्राई पता आप टू लोग मुझसे पहले मर जाओ, ट्राई आप टू लोग मुझसे गिव अ पहले विल। मर जाओ, आप लोग मुझसे पहले मर जाओ, क्या पता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मेरा दिमाग वो यूज हो गया हुआ है, जिसके पास भी जाएगा बेचारा कहेगा यार तो इस्तेमाल शुदा खत्म हो गया हुआ है सारा, सारे सेल्स इसके दिमागी गॉड सेल्स। के बारे में सोचो, गॉड के बारे में सोचें तो दिमाग यूज हो जाता है, मत इस बारे में प्रॉब्लम सोचना ये ही है नहीं कि चाहिए। तेरा दिमाग यूज ही नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल मैं अनयूज्ड गॉड के होगा, बारे में अनटच्ड। मैं गॉड के बारे में नहीं सोचती, मैं गॉड के बारे में सोचती ही नहीं। लेकिन आयशा बात ये है ना, मैं जो बात कह रहा हूँ वो बता रहा हूँ तुझे कि ये जो दिमाग है ना तेरा, बिल्कुल अनयूज्ड है सीरियसली। यानी वो होता नहीं, वो जो गाड़ी सेकंड हैंड भी होती है लेकिन 4-5 साल चली हो तो उसके बाद हम कहते हैं नहीं नहीं ब्रांड न्यू आपको है जी, मजाक उड़ाने नहीं आई ऑलमोस्ट हूँ, ब्रांड न्यू। मैं अपना मजाक उड़ाने नहीं आई यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं कब मजाक उड़ा रहा हूँ? मैं सिंपल कह रहा हूँ कि जी ब्रांड न्यू दिमाग है आपका। यार मैं नहीं सोचती गॉड के बारे में, मुझे कोई बैग। मुझे बस ये है कि मैं मरूंगी कहाँ जाऊंगी, मेरे साथ मरने के बाद क्या होगा, मुझे ये इंटरेस्ट है, बस ये इंटरेस्ट नहीं गॉड कहाँ मरने हुआ के है। बाद कीड़े खाएंगे आपकी बॉडी को, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मतलब लाइक और क्या? दिन दिन के क्या मतलब, दिन दिन के आप अपनी बॉडी को, आप अपनी बॉडी को दफनाना चाहती हैं कि नहीं? बिल्कुल दफनाना चाहती हूँ। तो बाद फिर कीड़े खाएंगे। ज़रूरी तो नहीं है, मैंने लोगों की कब्रें देखी हैं, वो वैसे ही रहते हैं 2-2 3 साल बाद भी। कोई एक कब्र दिखा दें जो वैसी रहती है 10 साल बाद भी, एक। खोद के यार मैं दिखाना लोगों है की खबर। मैं मम्मी को दफनाने गई थी, वहाँ पे लोग बता रहे थे कि नेक लोगों की आपने कब्रें ऐसी है। उन आप उन किसी ने कोई पिक्चर दिखाई, कोई एविडेंस दिखाया? सबके पास फोन होते हैं आजकल पिक्चर वाले, किसी ने दिखाई कोई पिक्चर? पिक्चर तो नहीं देखी मैंने। तो फिर कैसे पता है कि वो ऐसे ही रहते हैं? यार मुझे हर बंदे, आई डोंट नो आपको होती, मुझे परेशानी होती है कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, यही तो पूछ और रहा कब्र हूँ। में क्या। तो क्या करें, नहीं पता, यही तो अल्लाह हमारी पूछ रहा हूँ। औकात नहीं है, अल्लाह ने हमें कुछ नहीं बताया, हमारी इतनी सी औकात है, बस ये हमारी औकात है कि गॉड हमें कुछ नहीं बताया, ये कुल हमारी औकात है। गॉड गॉड अगर गॉड को किसी को मानोगी तो उसने गॉड ने सब कुछ बताया हुआ, अल्लाह ने कुछ नहीं बताया, बाबा जी का ठुल्लू। आपको बताया कहाँ जाएंगे मरने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जाओ, जन्नत में? जहाँ पे हम लड़कियों के साथ सेक्स नहीं करेंगे सुबह दोपहर शाम, जहाँ पे सेक्स जो है हमारी बेसिक प्रिमिटिव ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं की जाएगी, दैट विल बी स्टुपिडिटी। जहाँ पे सोने और चांदी और हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज यू डू नॉट नीड मनी एट दैट प्लेस। हम्म, इफ यू विल बी लाइक एंजल्स देन यू डोंट नीड एनी ऑफ दिस। दिस इज बुलशिट, बुल क्रैप। आप जन्नत में हम्म, जाके एक रंडियों की तरह क्यों होंगी? व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ रंडी इन जन्नत? लाइक हाउ डू यू बिलीव दिस कि इस दुनिया में आप इतनी अच्छे तरीके से इज्जत से जिंदगी गुजार रही हैं, जन्नत में जाके आप रंडी बन जाएंगी? हाउ कैन यू बिलीव दैट? और आपके साथ 72 या 70 या 50 या 40 या 150 या 500 और लड़कियां होंगी, और वो जो बंदा है वो जब दिल करेगा आपके साथ डिंगी डिंगी फरमाएगा, जब दिल करेगा किसी और के साथ फरमाएगा, और आप वेट कर रही होंगी ग्रीन कुशन्स के ऊपर बैठ के, ताकि जब भी वो आए और उसको आपकी जरूरत पड़े वो आपके साथ आके डिंगी डिंगी फरमा ले।
stupidity. یہی جنت آپ کو ملے گی, ہمیں ایسی جنت نہیں ملے گی. آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے. ہم نہیں جائیں گے جنت میں, اس جنت میں آپ جاؤ گے, ہم اس جنت میں نہیں ہوں گے, ہم اچھی بھی جنت میں ہوں گے. بھائی یہ جنت آپ کے قرآن میں لکھی ہوئی ہے. This is the جنت کی پوری Jannat in your Quran. جنت کی ٹائپس ہوتی ہیں نا. There are levels of جنت جس میں آپ کو نمبر آف بچیاں کم یا زیادہ ملیں گی. لوور لیول کی جنت میں صرف 2 بچیاں ملیں گی. سنیں کبھی سنا بھی کریں. لوور لیول کی جنت میں کم از کم 2 بچیاں ملیں گی. جتنے اوپر لیول کی جنت میں جاتی جائیں گی بچیوں کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی. لوور لیول کی جنت میں آپ کو گھر چھوٹا ملے گا. جتنے اوپر لیول کی جنت میں جاتے ہیں گے گھر بڑے ملتے جائیں گے, باغات بڑے ملتے جائیں گے, سونے چائنی اور جواہرات زیادہ ملتے جائیں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے وہاں پہ یہی. تو جتنے مرضی لیول کی جنت میں چلی جائیں. یہ اسلامک جنتیں بتائیں. یار میں نے تو سنا ہے جس کی چھوٹی گھر بھی ہوگا وہ بھی اتنا بڑا ہوگا کہ دور تک نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک اس کی زمین ہوگی. ڈن. وہاں پہ جنت میں چھوٹا سے چھوٹا گھر جو ہے نا وہ 500 ایکڑ پہ ہوگا. ڈن. لیکن بات یہ ہے کہ ایونچولی پھر بھی ایک لمٹ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. اور اوپر والے جنت میں 1000 ایکڑ کا ہوگا, اس سے اوپر والی جنت میں 5000 ایکڑ کا ہوگا, اس سے اوپر جنت میں 10,000 ایکڑ کا ہوگا. کیا کرنا ہے اتنے بڑے گھر کا؟ تو اب کس نے کہا ہم جنت کے لیے مسلمان ہیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کریں گے. اللہ دیکھے گا تو آپ پہچانیں گی نہیں. آپ اللہ کو کہیں گے دور فٹے منہ تو ہے کون. پھر اللہ ایک دوسری شکل. ہاں قرآن میں حدیث میں لکھا ہوا ہے جنت والے دن قیامت والے دن اللہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ آپ سے کہے گا ہیلو, آپ کہو گے ہم نہیں پہچانتے, چلے تو کون. پھر اللہ ایک دوسری شکل میں آئے گا. جو شکل میں جب اللہ دوسری شکل میں آئے گا اچھا او مائی لارڈ, اچھا یو آر مائی لارڈ. کیا بکواس لکھی ہوئی ہے یار. پھر اللہ اپنی ٹانگ سے جب دوسری شکل میں آئے گا تو اللہ اپنی ٹانگ سے کپڑا اٹھا لے گا. تو جب آپ اللہ کی ٹانگ دیکھیں گے بالوں والی تو پھر آپ کہیں گے ہاں تو ہی اللہ ہے. جب تک آپ اللہ کی ٹانگ نہیں دیکھیں گے بالوں والی تب تک آپ اسے اللہ ماننے سے انکار کر دیں گے. مجھے بتائیں یہ کیا کہانی ہے. پڑھیے بخاری شریف کی. جی سر ویلکم بیک ساحل بھائی. تھینک یو ایڈم صاحب, بڑا مزہ آ رہا تھا سن کے. تو یہ جو آپ نے کہا, ارے عائشہ تو چاہتی نہیں کہ ایڈم اور ساحل کے بیچ, ایڈم اور عائشہ کے بیچ میں جو ہے نا ساحل بولے کچھ. عائشہ تو ساحل کو ایک دم ایسا اگنور کر کے سائڈ میں رکھ دیتی کہ یار ہماری محبت والی باتوں میں بیچ میں کباب میں ہڈی نہ بنو. واہ واہ واہ. اچھا یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ بھائی وہ اللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ کپڑا ہٹائیں گے تو وہ عائشہ جی سے پوچھنے کا تھا نا وہ بال والی ٹانگ ہوگی کہ بنا بال والی ٹانگ ہوگی, ویکس کی ہوئی ٹانگ ہوگی اللہ کی. میں تو وائٹ سے وائٹ پیور سے. اچھا وائٹ ہوگی, وائٹ ٹانگ ہوگی بالوں والی. بالوں والی کہ بنا بالوں والی کیا پتا, میں نے نہیں دیکھا. نہیں ساحل صاحب یہ دیکھیں ذرا بڑی مزیدار. Alam says that shall we see our Lord on the day of resurrection? Muhammad said, do you have any difficulty seeing the sun and the moon when the sky is clear? We said no. So you will have no difficulty seeing your Lord. تمہیں اپنے Lord کو دیکھنے میں کوئی difficulty نہیں ہوگی. No difficulty as you see the moon. The prophet said, somebody will announce, let every nation وغیرہ 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 آگے چلتے ہیں. Mischief وغیرہ both وغیرہ what did you do وغیرہ 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 وغیرہ. کدھر گیا رسل مدعا کہاں ہے؟ ڈرنک اینڈ وغیرہ. ایک سیکنڈ یار ذرا سرچ کرتے ہیں ایسے چاہیے اینشین کدھر گیا. یہ اوکے یہاں پہ دیکھیں جی اللہ آئے گا لوگوں کے پاس, اللہ آئے گا لوگوں کے پاس. دین دا آلمائٹی ول کم ٹو دیم. پہلے اوپر جاتے تھوڑی دیر. ہاں when there remains only those who used to worship Allah, صرف اللہ کو ورشپ کرنے والے لائے گئے, both the obedient ones and the mischievous ones, سارے لوگ. It will be said to them, what keeps you here? All the people have gone. کیوں رہ گئے یہاں پہ, سب تو چلے گئے ہیں. They will say, we parted with them. We were when we were gathered neath them, they were today. So we heard a call for one proclaiming, every nation follow. They used to worship, and now we are waiting for our Lord. ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے رب کا. Then the Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time, and he will say, I am your Lord. اللہ آئے گا ان کے پاس, کہے گا میں تمہارا رب ہوں. And they will say, اور وہ کہیں گے, you are not our Lord. ابے چل بے, تو ہمارا اللہ ہی نہیں ہے رے, نہیں ہے رے, نکل یہاں سے, تمہارا اللہ ہی نہیں ہے رے. And none will speak to him but the prophets. And then it will be said to them, do you know a sign which they will recognize? کیا تم کسی سائن کو جانتے ہو جسے تم اللہ کو پہچان لو گے؟
They will say, हाँ shin, उसकी पिंडली पिंडली पिंडली. So Allah will uncover his shin. अल्लाह अपनी पिंडली डालेगा, पिंडली के ऊपर से कपड़ा डालेगा, अल्लाह अपनी पिंडली को नंगा कर देगा. देखेंगे अल्लाह अकबर, सजदे में चले जाएंगे. ले जी साहिल साहब, अल्लाह की पिंडली से लोग पहचानेंगे साहिल साहब. बालों वाली पिंडली से कह रही मैंने तो पिंडली देखी नहीं अल्लाह की, मुझे क्या पता बाल है नहीं है. वो अल्लाह कहता है मैं पिंडली से. बाल अगर रहेंगे अल्लाह की पिंडली में तो वैक्सिंग कर दोगी आप? मुझे नहीं पता अल्लाह में कैसे दिखते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है वो कैसे दिखते हैं, बस हमें तो अपनी जिंदगी बचानी ना, जन्नत में जाना, हमें क्या देना देना. हाँ मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि वैक्स कर दोगे अल्लाह के पैर में? अगर मैं उस वक्त अल्लाह मैंने जिंदा कर दिया मुझे तो कर दूंगी, दोबारा जिंदा किया तो. यार ये अल्लाह को बचाने आते है आयशा, कुरान को बचाने आती है या और जलील करवाने आती है यार? बचाने नहीं आती, मैं इस बारे में नहीं सोचती गॉड कैसा दिखता है, हमें अपने काम से मतलब. लेकिन ऐसी मोहम्मद आपको बुखारी शरीफ में बता रहा है कि तुम लोग अल्लाह को पहचानोगे नहीं जब तक उसकी पिंडली नहीं देखोगे. अगर तुमने अल्लाह की पिंडली नहीं चाटी हुई पहले से, यानी सॉरी देखी नहीं हुई पहले